السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، اگر آج کے دن کی ہم بات کرتے تو ہمارے کچھ پولیٹیکل ایسے ایشوز جو تھے جو کہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، جن کے اوپر ہمارے جو عام جو ناظرین ہیں یا پاکستان کی جو کامن جو پبلک ہے اس کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، لیکن اگر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت زیادہ وہ ان کا ویٹیج ہے اور بہت زیادہ وہ اپنا معنی بھی رکھتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا گزرے دنوں میں پاکستان کے اندر دستور کے اندر کچھ ترامیم لے کے آئی گئیں یا اس میں امینڈمنٹس لے کے آئے، جو کہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم جو ہے وہ ان کے نام سے جو ہے وہ ان کو پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ 26 اور 27ویں امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ لیکن اگر میں کل کی بات کرتا ہوں تو پاکستان کے ایک بڑے صحافی اور ٹی وی جو پریزنٹر ہیں انہوں نے بھی ایک کالم لکھا اور اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا کہ 26واں وائر اور 27واں وار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بقول ان کے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ چیزوں کے اوپر کچھ وار ہیں، لیکن اگر ان کو دیکھا جائے اصول کے طور پہ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کی چیزوں کو لے کے آیا جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ انوویشن جو ہے یا چیزوں کو چینج کرنا جو ہے وہ وقت کی اولین ترجیح ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے گزشتہ چند دنوں سے 28ویں ترمیم کی باز گشت بھی جو ہے سنائی دی جا رہی ہے، اور ایوان کی جو راہداریاں ہیں اس کے اندر تو سرگوشیاں بھی شروع ہو چکی ہیں کہ 28ویں ترمیم کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اور اس طرح وہ لے کے آئیں گی، لیکن ابھی تک اس کا فائنل ڈرافٹ جو ہے یا وہ چیزیں باہر تو نہیں آ سکی۔ لیکن ان میں سے ایک چیز جو کہ آج کل جس پہ بہت زیادہ شد و مت سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے ووٹرز کی عمر میں تبدیلی کرنا۔ پاکستان کے اندر ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ دینے کا جو حق ہے وہ 18 سال جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ رکھی گئی ہے، لیکن اب شنید یہ ہے کہ اس کو بڑھا کے 25 سال کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک پارٹی جو اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تحریک انصاف کی جو کی جانب سے مسلسل کہا جاتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور 18 سال سے لے کے اور 25 سال تک کے جتنے بھی جوان ہیں وہ صرف تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ووٹرز کی وہ اب ہر سال جو ہے ووٹنگ لسٹ کے اندر شامل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کی بات کو دیکھا جائے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ حکومت وقت جو ہے وہ نئے آنے والے ووٹر سے پریشان ہے، ڈری ہوئی ہے، ان کو اپنی طرف ملائن نہیں کر پائی، ان کے اپنی طرف کھینچ نہیں پائی، اس لیے وہ یہ کام کر رہی۔ لیکن اصل میں اس کے ایشوز کیا ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد میں جو لے کے آنے والے تھے بانی تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت کو یا تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اس میں پیش جو پارٹیز تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، نون تھی، لیکن جو دوسری پارٹیز تھی انہوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا، چاہے وہ علاقائی پارٹی تھی، صوبائی پارٹیاں تھیں یا کوئی مذہبی پارٹیاں تھیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑی جماعت جو تھی وہ محمود اچکزئی صاحب کی بھی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی تھی، اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہی مولانا جو فضل الرحمان صاحب تھے وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ گفت و شنید کے موڈ کے اندر میں تھے، لیکن وہ بیل جو تھی وہ کسی سرے چڑھ نہیں سکی۔ لیکن محمود اچکزئی صاحب جو تھے وہ جنہوں نے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد نے ان کے خلاف ووٹ دیا تھا، آج کے دنوں میں، یعنی کہ آج کا مطلب یعنی کہ آج ہی نہیں لیکن آج کا مطلب ہے کہ اس حال حاضر کے اندر وہ تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی کے اندر لیڈر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ان کی تقرری ہو چکی ہے۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، یہ ایسے کیا مسائل تھے کہ کیا محمود اچکزئی صاحب کے علاوہ تحریک انصاف کے اندر کوئی اور اس قدر قابل شخص موجود ہی نہیں تھا، یا یہ بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے یا نواز شریف صاحب کی جانب سے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا اس کے بعد جو ہے وہ ہے کے پی کے اندر دہشت گردی کا ایشو۔ دہشت گردی کے ایشو کے اوپر طلال چودھری صاحب کی ایک انتہائی خوفناک قسم کی تقریر کہہ لیں یا بیان کہہ لیں جو کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اس کے جزیات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ کیا تھی۔ اور کراچی میں جو سانحہ ہوا ہے پلازے کی آگ کا، اس میں ابھی جو موجودہ یا لیٹسٹ انفارمیشن ہے یا آپ خبر کہہ لیں اس کے مطابق 30 سے زائد جو ہے وہاں پہ ہلاکتیں ایسی دریافت ہوئی ہیں جو ملبے سے دریافت ہوئی ہیں جن کا کہ ڈی این اے کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور سندھ پولیس کی
جو میڈیکل ٹیم ہے ان کے سربراہ نے بیان دیا ہے کہ ہمیں 30 سے زائد جو ہے وہ باڈی پارٹس ملے ہیں، لیکن ہم ان کا ڈی این اے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت بری طرح جل چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج جو ہے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب جو کہ پاکستان پنجاب اسمبلی میں کے ممبر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سر آڈیو کال پہ ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو کے اندر میں بات کرتا ہوں تو مظہر چودھری صاحب جو کہ تجزیہ کار ہے، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے۔ اس کے ساتھ بہاول اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کر۔ اس کے ساتھ ساتھ الماس سندھو صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور بہاول صاحب اور الماس صاحب یہ دونوں وکیل ہیں، تو یقینی طور پہ ہم کچھ قانونی گفتگو بھی ان کے ساتھ کریں گے، کون سے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور سیکنڈ جو لیٹر پارٹ ہوگا اس کے اندر ہمیں کراچی سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے جو صدر ہے وہ ہمیں آڈیو پہ جوائن کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں فیصل صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ فیصل جمیل صاحب، یہ جو 28ویں ترمیم کی تجویز ہے اور میں نے جو جس طرح پہلے بات کی ہے، بلکہ اس وقت اگر میں دیکھتے ہیں خبریں جو ہیں وہ گرم یہی ہیں کہ کیا حکومت وقت جو ہے وہ آپ کی پاپولیرٹی سے اور خاص طور پہ یوتھ کے اندر جو آپ کی پاپولیرٹی ہے اس سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کر رہے ہیں یا ابھی ان کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی شکریہ درانی صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب بدریت کی بنیاد پہ سوچی جائے یا کرنے کا ارادہ کیا جائے جی تو اس میں کبھی بھی کوئی جو ہے نا بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ صحیح۔ تو یہ اگر بدریت کی بنیاد پہ اور صرف اس خوف سے کہ جناب پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے نوجوان جو ان کی جو ناحق پالیسی ہیں، ناجائز ان کے کام ہیں اور جس طرح یہ معیشت کو برباد کریں اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے، تو یہ اگر ان کو یہ شوق ہے تو یہ پورا کر لیں۔ بلکہ میں تو اکثر محفلوں میں بھی کہتا ہوں کہ ایک ٹیسٹ کیس بنا لیں جی، نواز شریف کا صاحب خود جس حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں وہاں پہ ایک الیکشن 25 سال کی ایج سے بھی اوپر کرا لیں، تو انشاءاللہ ان کو پھر بھی اسی طرح شکست ہوگی۔ تو یہ اگر اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی چیزیں یہ کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو پاکستان کی تاریخ انشاءاللہ ان کو نہ کبھی معاف کرے گی، نہ پاکستان کا نوجوان معاف کرے گا۔ لیکن 18 سال کی عمر میں بچوں کا شناختی کارڈ تو بن سکتا ہے، ان کا ڈرائیونگ لائسنس تو بن سکتا ہے، وہ اپنا شادی کے لیے اہل تو ہو سکتے ہیں، وہ اب ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، روڈ پہ وہ گھر کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ووٹ نہیں دے سکتے۔ کیوں بھی ووٹ نہیں دے سکتے؟ کیونکہ آپ کا ووٹ نہیں دیتے، آپ کے وہ نظریات کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک بنیادی جمہوریت کے خلاف ہے اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی ان کی پالیسی۔ بے شک ان کو شوق ہے یہ پورا کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صرف 18 سے 25 سال کا نہیں بلکہ 50 سال، 60 سال، 70 سال یہ سروے کرا لیں۔ تو یہ تو یا تو ایک ہی کام کریں، ایک ہی دفعہ تمام پاکستانیوں کو ووٹنگ سے بین کر دیں اور صرف اپنے خاندانوں کی ووٹنگ کرا لیں، تبھی ان کو جو ہے نا جائز طریقے سے حکومت مل سکتی ہے، ورنہ تو یہ بس اسی طرح فارم 47 کے سہارے سے ہی آ سکتے ہیں۔ چلیں سر، آپ نے فارم 47 کی بات کی، سر ہم بعد میں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں، میں کیونکہ اگر ترامیم کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی جانب سے ہی ترامیم جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ تو بہاول صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے جو بات کہی ہے یہ بالکل درست بات ہے کہ آپ جو اس وقت اتحادی جماعت جو ہے، یعنی کہ آپ بھی تو اس اتحاد کا پورا حصہ ہے نا حکومت کا، اور 28ویں ترمیم اگر آئے گی اور اس کے اندر اگر یہ والی ترمیم لے کے آتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کا بھی اس کے اندر ایک مکمل عمل دخل اس میں شامل ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا ہے۔ میں بڑے غور سے بات سنی ہے جو میرے بھائی نے یہ بات یہاں پہ کی۔ دیکھیں ابھی یہ تجویز ہے، ابھی 28ویں ترمیم آئی نہیں ہے، یہ زبان زد عام یہ بات ہے۔ تو دیکھیں جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے اس کا ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے، اس میں پارلیمان میں بحث کی جاتی ہے، اس میں تمام جماعتوں کو شامل کیا جاتا ہے، جن کو اختلاف ہے وہ اپنا اختلاف دیتے ہیں، جن کو اس پہ اتفاق ہے وہ اپنا اتفاق دیتے ہیں۔ تو ایک باقاعدہ قانون موجود ہے، تو اس قانون پہ ابھی اور وہ ایک تجویز ہے، جب وہ پارلیمان میں آئے گی، ابھی ہمارے سامنے اس کا ڈرافٹ نہیں ہے، تو ہمیں اس سے پہلے مبالغہ رائے کرنے سے میرا خیال ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے۔ سیاسی پارا پہلے اس ملک میں بہت ہائی ہے، تو تجاویز پہ ہی اس قدر جو ہے ہمارا جو ریئیکشنز ہے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ
الماس سندھو صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اپنا سندھو صاحب یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو ہے کیونکہ آپ لوگ خائف ہیں اور صرف 18 سال کے لوگ ہی نہیں بلکہ جو ہے 50 سال کے 60 سال کے 70 سال کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں ہی ووٹ دیتے ہیں. اور لیکن جو تجویز ہے اگر فرض کریں اگر آپ یہ تجویز لے کے بھی آتے ہیں اور اس کے اوپر بعد میں ڈیبیٹ بھی ہوگی جیسے بہاول صاحب نے بات کی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو سر کوئی ٹیکنیکل ایشو تو ہوں گے نا, کوئی چیز تو ہوگی. میں سر اس پہ اگر آپ کوئی پوائنٹ آؤٹ ہمیں کر سکیں. جی پہلے بہت شکریہ آپ کا میں انوائٹ کرنے کے لیے, اور دوسری میں اپنے دوست سے ایگری کرتا ہوں کہ ابھی یہ ایک مبالغہ رائی سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. ابھی بل لائے گا, اس پہ بحث ہوگی قومی اسمبلی میں, اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے. اس پہ ابھی تو ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی سین ہے. اگر میں دوسری بات میں, میرے بھائی نے جو پی ٹی اے کے ہمارے جو دوست ہیں جو پی ٹی اے کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے, جنہوں نے 18 سال کی عمر میں لائسنس, ڈرائیونگ اور آئی ڈی کارڈ اور سارا کچھ گنوا دیا, تو میرے بھائی ان کے پاس حکومت رہی ہے. یہ تو ایسے نہیں, اب ان کو نا اپوزیشن سے تھوڑا باہر آ جانا چاہیے. ان کے پاس حکومت رہی ہے, انہوں نے تب پھر جو ممبر قومی اسمبلی کے لیے کتنی ایج لمٹ ہے, 25 سال سے نیچے ایم پی اے الیکٹ نہیں ہو سکتا. صوبائی اسمبلی میں 25 سال, صوبائی اسمبلی میں 25 سال سے نیچے جو ہے وہ ایم پی الیکٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر 18 سال کی اتنی فضائل بیان کریں تو یہ تب ایک بل لے آتے, تب تو ان کے پاس سب کچھ تھا, تب ایک بل لے آتے کہ یہ ایم پی اے کی بھی 18 سال کر دیں. ہم نے تو ایسی کوئی تبدیلی ابھی تک کی نہیں ہے, نہ ایسا کوئی ہے. اگر ہوتی ہے تو وہ تو ابھی بل آئے گا, اس کے بعد اس پہ زیادہ ڈیبیٹ ہوگی اور سارا کچھ ہوگا. لیکن ابھی سچ کوئی ایسا سین نہیں ہے. اگر ہوتا ہے تو پھر اس پہ قومی اسمبلی دیکھیں, اس میں یہ بھی پی ٹی اے بھی ہے, باقی سارے انہوں نے جو اپوزیشن ابھی ڈکلیئر کی ہے لیڈر آف اپوزیشن, سارے لوگ اس میں موجود ہوں گے. پھر دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے. ابھی تو یہ صرف ایک آپشن ہے. یہ آپشن کس چیز پہ, نہ تو اس میں کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے. ہر بندے کو ووٹ کا رائٹ ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ووٹ کا رائٹ استعمال کر رہا ہے. کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے, نہ اس سچ کوئی ان کے پاس چیز ہے. لیکن یہ ایک اپوزیشن کی طرح ابھی بھی وہ, کیونکہ 30 سال 40 سال وہ اپوزیشن, تو ابھی ان کے ذہن سے اپوزیشن یہ ہے کہ ہر بات کو صرف نہ ہم نے اپوز ہی کرنا ہے. کوئی ایسی کوئی آن گراؤنڈ ان کے پاس کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مدر صاحب, کیونکہ ابھی جیسا یہ دونوں ہمارے تینوں احباب نے بات کی, دیکھیں تینوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ورژن تو دینا ہے. لیکن میں آپ سے ایک انڈیپینڈنٹ, میں آپ سے ایک رائے مانگنا چاہوں گا کہ دیکھیں دنیا کے 190 سے زیادہ ممالک ہیں نا, ان میں ووٹ ڈالنے کی جو حد عمر ہے یعنی کہ منیمم عمر ہے وہ 18 سال ہے, اور کچھ میں 16 سال بھی ہے. لیکن برازیل میں اگر دیکھیں 16 سال کے ساتھ اگر آپ دیکھتے تو اس میں کچھ نہ کچھ انہوں نے پوائنٹس رکھے ہوئے کہ یہ اس میں یہ ہوگا, اس میں یہ ہوگا, یہ صرف لوکل گورنمنٹ میں دے سکے گا, یا یہ ٹاؤن کمیٹی میں دے سکے گا, فلانے میں دے سکے گا. تو کیا پاکستان کے اندر 18 سال اسی لیے رکھا گیا تھا کہ ہماری جو بلوغت ہے, ذہنی بلوغت ہے, وہ 18 سال کی عمر میں پوری ہو جاتی ہے, اور جو ایک کمپنی کا جو منشور ہے یا شعور ہے وہ ہم لوگ ایک ووٹر جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ سمجھ سکتا ہے. تو لیکن کیا اب یہ وقت ہوا ہے کہ یہ سمجھ رہے کہ نہیں, ابھی 18 سال کی عمر میں وہ شعور نہیں ہوتا, اس لیے عمر کو تھوڑا بڑھا دینا چاہیے. جی مدر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں سر, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی سیاسیات کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو انسانی حقوق ہیں, جمہوریت ہے یا شہری آزادی ہیں, وہ اس کی صورتحال جو ہے نا بتدریج بہتری کی طرف آئی ہے. صحیح ہے. مطلب جو ہے نا لوگوں نے حقوق حاصل کیے ہیں. 20ویں صدی میں جا کے انگلینڈ میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا. فن لینڈ میرا خیال پہلا یورپی ملک تھا جہاں 1906 میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا. مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں آہستہ آہستہ ہم ادھر آئے ہیں انسانی حقوق کی طرف اور بنیادی حقوق کی طرف. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ریورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی میں سمجھتا ہوں تجویز آنا ہی شرمناک ہے جمہوریت کے لیے, کہ آپ جو ہے نا وہ دنیا میں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف ہمیں جانا چاہیے. میں نے انگلینڈ کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں پر کچھ ووٹنگ کی جو حد ہے وہ کم کر دی گئی ہے. جی بالکل, نوجوانوں کے لیے. سر وہ 17 سال بھی کر دی ہے, اسکاٹ لینڈ کے اندر انہوں نے کی ہے, اور وہ لیکن وہ علاقائی انتخابات کے اندر کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کی بات کرتے ہیں ویلز کی اگر میں بات کرتا ہوں, تو وہاں کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوں گے اس کے اندر آپ 16 سال کی عمر تک آپ الیکشن دے سکتے ہیں. دیکھیں باقی دیکھیں دنیا بھر میں دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, یو این او کا چارٹر ہے, باقی جو مسائل ہیں, ہم ساری چیزیں فالو کر رہے ہیں. مطلب اس میں 18 سال تک ہم جو ہے نا بچوں کے حقوق ہیں, باقی بہت ساری چیزوں پہ ہم دستخط کر چکے ہیں. تو یہ تو ایک بالکل مراجعت ہے اور ایک ریورس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پوسیبل ہو تو سکتا ہے اس وقت کے حالات میں. پاکستان میں اس وقت کچھ بھی ممکن ہے, اور کیونکہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہے نا
میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں شاید علامہ اقبال کا جو شعر ہے یہ بار بار کہیں آ رہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. آپ کو یہ سمجھانے لگے ہیں کہ یہ جو آپ گننے میں بے شمار لوگ آ رہے ہیں ہر طرف سارے ہیں, یہ ان کو تولا جائے کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ ملکی جو معاملات ہیں, جمہوریت ہے یا سارے, وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, میچورٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوسیبل ہو سکتا ہے, ترمیم آ سکتی ہے, لیکن بہرحال یہ جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جس طرح بھی اپنا بدر صاحب نے بھی بات کی, باقی تو خیر پہلے بات کی کہ سر پولیٹیکل پارٹیز ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور اگر ویسے اس حساب سے دیکھیں تو اپنا الماس صاحب نے اور یہ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہے دونوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی تو یہ قیافے ہیں, جب یہ ٹیبل ہوگا یعنی کہ پریزنٹ کیا جائے گا تو تب دیکھیں گے کہ اگر اس کے اندر یہ چیز ہے تو پھر اس کے مطابق جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کی جائے گی. لیکن سر اگر اس کے حساب سے اگر میں بات کرتا ہوں, جیسے مدر صاحب نے بات کی ہے کہ مختلف ممالک کے اندر جو ہے 18 سال کا, اور پاکستان نے نو ڈاؤٹ وہ 190 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے جس نے کہ ایک 18 سال کی جو ایک لیگل ایج ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ کرونک ایج جو ہے, جس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ دماغی طور پہ بالغ ہو چکے ہیں, جسمانی طور پہ نہیں دماغی طور پہ بالغ ہو چکے ہیں. تو لیکن سر اگر دوسری طرف جانب دیکھتے تو یو اے ای میں ووٹر کی کم از کم عمر 25 سال ہے, تو سر اس کو بھی دیکھنا پڑے گا یہ چیز. تیسری بات سر یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر یہ صرف آپ کو مارنے کے لیے یا آپ کا ووٹ بینک ختم کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں سر, جو ان کی نیت ہے نا, نیتیں دیکھنی پڑتی ہیں. سر نیت تو سر اللہ کو پتا ہوتا ہے نا سر, نیت تو اللہ کو پتا ہے نا سر, یہ تو میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے نا کسی پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں, ہاں یہ 25 سال کی عمر کر کے بھی دیکھ لیں, اس صحیح. کے باوجود بھی انشاءاللہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اس سے مدنیتی کی بنیاد پہ, جی تو وہ انشاءاللہ حاصل نہیں ہوں گے. پاکستان کا بچے سے لے کے بڑے تک سب باشعور ہو چکے ہیں. جی پھر یہ جب 18 20 22 سال کے لوگ اگلے الیکشنوں تک, پھر جب 25 سال کی عمر بھیجیں گے, پھر یہ کہیں گے نہیں اب 30 سال کر دو, پھر کہیں گے 35 سال کر دو. تو وہ بہرحال لیٹ سی, جو اگر یہ کرتے ہیں ٹیبل تو پھر اس پہ اسی حساب سے بات ہوگی. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہوگا. اپنا ویسے دوسری بات یہ ہے فیصل صاحب, اب تو آپ کے جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے حمایت یافتہ جو ہیں وہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہے, سینٹ کے اندر بھی آپ کے موجود ہیں. تو لہٰذا جب یہ ڈبیٹ اگر یہ شک اس میں شامل ہوتی ہے تو یقینی طور پہ سر آپ اس کو اپوز کریں گے اور آپ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر تمام چیزیں لے کے آئیں گے. یہ تو چلے ہو گئی ہے. ابھی سر جیسے بات ہوئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر اب آپ کے آگے ہیں, تو میرا خیال ہے سر اس پہ بھی بات کر لینی چاہیے. تحریک عدم اعتماد سر 9 اور 10 اپریل کی رات کو سر جو واقعہ ہوا اس میں تو سر اچکزئی صاحب بھی آپ کے خلاف تھے سر, انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا تھا. تو سر اتنے بڑے بڑے نام وہ ایک سائڈ پہ رہ گئے. چلے میں مان لیتا ہوں بہت سارے آپ کے لیڈران جو ہیں وہ پابند سلاسل ہے, بہت سارے جو ہے وہ نااہل بھی ہو چکے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ مقدمات کی وجہ سے زیر زمین بھی جا چکے ہیں. لیکن جو اس وقت حال حاضر جو لوٹ موجود تھی, میں گور خان صاحب کی بات کرتا ہوں, اسد کیسر صاحب کی بات کرتا ہوں, اس طرح کے دیگر بہت سارے جو ہے اب وہ سر ایک سائڈ پہ رہ گئے, اور ایک تیسری پارٹی کے بندے ان کو سر آپ نے لیٹر تھما دیا اور وہ اب آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں سر. دیکھیں درانی صاحب, بات یہ ہے کہ بلوچستان کی جو پچھلے کچھ سالوں سے حالات و واقعات ہیں جی میرے خیال میں اس پہ کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس طرح کی وہاں پہ اس ٹائم پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ جو نفرت اور جو چیزیں اور جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں وہ ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے. اور میں اس چیز کو اس تناظر میں خان صاحب کا بہترین فیصلہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو اچکزئی صاحب ہیں وہ ان کافی ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں خصوصاً بلوچستان سے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی دیکھیں پرائم منسٹر تو جمالی صاحب آئے تھے, لیکن کوئی اپوزیشن لیڈر جو توانا آواز بن کے خصوصاً بلوچوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کا میرا خیال ہے کہ ہماری ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کو جوڑنے کے لیے ایک خان صاحب کا بہت ہی ماسٹر اسٹروک اور بہت اچھا فیصلہ ہے. باقی رہی بات دیکھیں جی, محمود خان صاحب ایکسپیرینس آدمی ہیں اور وہ ہمارے ایجنڈے پہ کہ پاکستان میں جو آئین ہے وہ اپنے اصل روح میں بحال ہو, اس کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو
خان صاحب کا ڈیسیژن ہے اور ہم سب لوگ سر آپ بہت اچھی بات، سر یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے اپنے لیڈر کے فیصلے پہ لبیک کہا، سر یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کے فیصلے پہ لبیک کہہ رہے ہیں. لیکن سر میرا کوشچن ابھی وہیں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. تحریک اعتماد میں سر انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا تھا سر یہ چیز آپ دیکھیں نا کہ ہم پہ جو الزام لگتا ہے کہ ذاتیات اور چیزیں جس طرح کی، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی نے ہمارے خلاف کسی ٹائم ووٹ بھی دیا ہے تو خان صاحب نے کبھی کسی کے ساتھ ذاتیات کے بغض رکھا ہے نہ کبھی کسی کے ذاتی ہے اس پہ. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا، اسی لیے لیا بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو ٹھیک ہو گیا سر، بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے سر اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کا مطلب بالکل درست ہے کہ مہارنگ بلوچ اور دوسرے جو اینٹی اسٹیٹ عناصر ہیں وہ بانی تحریک ہے، کیوں ان کو بار بار جو ہے اپنی اس پوری کاوش کے اندر، اس پوری کمپین کے اندر شامل کرنے کا بار بار ان کو پیغام بھیجوا رہے تھے. بہاول صاحب، سر آپ نے کی گفتگو سنی سر؟ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بلوچستان کی محرومی کا ہم اس کو علاج کر رہے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر آپ کا ورڈکٹ کیا ہے اس کے بارے میں؟ سر اس میں اگر برا نہ ایک چیز ایڈ کر دوں سر. جی سر دیکھیں، نون تحریک جیسے میں نے کہا عدم اعتماد کو لے کے آئے، پی ٹی آئی اور سوری پیپلز پارٹی اور نون لیگ فرنٹ کے اوپر تھے. سر آپ دونوں اکوموڈیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، پیچھے رہ گئے اپنا اچھزئی صاحب، تو سر ان کو بھی تو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا تھا. تو سر کیا یہ واقعی بانی تحریک نے ان کو بنایا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بڑی کاروائی کی ہے؟ میں بڑے ادب سے آپ کی اس بات کا جواب دوں گا اور آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا. جی بالکل سر. کہ آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، ایک آئینی راستہ تھا، بالکل، اور آئینی راستے کے ذریعے ایک حکومت کو ہٹایا گیا، اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے جب وہ اسمبلی میں لایا، آپ دیکھیں کہ ایک حکومت میں جماعت موجود ہے، وہ اپنے ہی ساتھیوں کا اعتماد کھو دیتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس حکومت کرنے کا حق نہیں رہتا. بالکل ہے. اور آرٹیکل 95 میں یہ ترمیم لے آتے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں غیر آئینی طریقہ کوئی اپنایا، ہم نے اس کو عدالت میں لے کے جاتے، کوئی عدالت ان کو ریلیف دیتی، ہم نے تو آئینی طریقے کو اپناتے ہوئے ایک حکومت جو اپنے ہی ساتھیوں کا اعتماد کھو چکی تھی اس کو کھو کے. اور دوسری بات جو میں جس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو آپ نے فرمایا کہ اکاموڈیٹ کیا گیا، تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. ایک آئینی راستے کو اختیار کرنے کے بعد جو اس کا تھا ایک طریقہ کار، اس کے مطابق جو جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی ہم خیال تھی وہ ان کے ساتھ شامل ہوئیں اور ایک حکومت کو آگے لے کے بڑھے اور ایک مشکل وقت میں حکومت کو سنبھالا. ٹھیک ہوگا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. الماس صاحب دیکھیں، یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ اس وقت جس طرح بہت ساری باتیں یا چیزیں جو ہیں زبان زدیں عام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اچھزئی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی آپس میں جو ہے وہ بیک ڈور جو چینل ان کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ کافی مضبوط ہیں. اور جو ہوا وہ کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ بڑی دیر تک روکا رہا، لیکن ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ چند دن پہلے نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے پہلے باقاعدہ طور پہ پیغام بھیجا گیا اور نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس کو دیا گیا. ان کی طرف سے جب اپروول آئی ہے تو یہ کام ہو گیا. تو سر کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اچھزئی صاحب جو ہیں وہ آپ ہی کے بندے تھے اور کیونکہ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ان کے خلاف دیا، ٹھیک ہے، مان رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ذاتی اناج کے اوپر بات نہیں کر رہے، آپ مسکرا بھی رہے تھے تھوڑا تھوڑا، تو میں نے کہا چلے میں آپ سے یہ بات پوچھ لوں. سر جی الماس بھائی. سر پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس موقف کو اسٹرانگلی اپوز کرتا ہوں. کون سے والے کو سر؟ اس موقف کو کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کچھ ریلیف دیا ہے یا اس طرح کا کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیف پیسج دیا ہے. ہم نے ہمیشہ کسی کو سیف پیسج اس طرح کے حالات میں نہیں دیا. اور پہلی دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان ہے، اور اگر آپ کے اس موقف کو میں ایک سائڈ پہ رکھے اگر سچ بھی ایک فور لمحے کے لیے دیکھ لیں تو اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میاں نواز شریف صاحب پی ٹی آئی کو بولیں کہ آپ نام بھی یہ پرپوز کریں اور ہم اس پہ جو ہے وہ ایگری کریں گے اور اس طرح ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہوتا. وہ نام تو پرپوز ظاہر بات پی ٹی آئی نے کی ہے. میں دوسرے جو ایکسپیکٹ ہے نا، جو سوچنے والی بات ہے کہ ان کا نام کیسے آیا، اصل کوسچن تو یہ ہے اس پہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو پارٹی ہے جو بنائی گئی تھی کچھ ٹاسک کے لیے، وہ اپنی شناخت کھو چکی ہے. ان کے پاس کوئی بھی ایسا مدبر سیاستدان یا اس طرح کا کہ جس پہ وہ خود یقین کر لیں کہ یہ واقعی ہماری پارٹی کا ہی جو ہے وہ لائل ہے ہماری پارٹی کے ساتھ، اصل میں ان کو یہ پرابلم ہے. ادروائز میرا اچھزئی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا نام آگے لانا ایک واقعی ایک کوسچن مارک اس پہ جنریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شکوک بات آپ کے مائنڈ میں آئے ہیں. ادروائز اگر ان کے پاس اتنے زیادہ ایک نام لینا جو پی ٹی آئی کے پاس، اگر ابھی ینگ جنریشن کی بات ہو رہی تھی،
تو کیا ان کے پاس کوئی ایسا ینگ ایم این اے یا کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو اپوزیشن لیڈر مل سکتا؟ ان کے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے. خٹک صاحب کو انہوں نے بنایا تو تھا اپنا پارلیمانی جو تھا وہ اس کا لیڈر تو بنایا تھا اپوزیشن کا پارلیمان کا, تو سر انہی کو اگر آپ لے آتے تو کیا آپ ان کو کر لینا تھا خٹک صاحب کو؟ سر ایک پروسیجر ہے, یہ آئینی رائٹ ہے, ہم کرنا ہی کرنا تھا, حکومت نے تو کرنا ہی کرنا تھا. لیٹ ہونا اوپر نیچے ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے. حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کو نوٹیفائی نہیں کرنا, تو نوٹیفائی تو ہونا ہی ہونا تھا. اگر ان کو لے آتے وہ بھی نوٹیفائی ہو جاتے, جیسے اچھا صاحب ہو گئے وہ بھی نوٹیفائی ہو جاتے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو ایسا کوئی ینگ جنریشن میں, یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ اب مسئلہ انہوں نے کوئی نہیں بیان کیا, بیچ میں بس راہ فرار لی ہے. ادروائز ان کا طرف سے یہ نام آنا یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے, اور ان کو شاید اپنی پارٹی میں کسی بھی بندے پہ اتنا اسٹرانگ بلیف نہیں ہے کہ ان کو وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے قومی اسمبلی. ٹھیک ہوگا. مدر صاحب دیکھیں, اگر اس ساری چیزوں کو اگر میں دیکھتا ہوں سم اپ کرتا ہوں تو مجھے ایک چیز کی نا وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا, وہ پنجابی میں یا آپ کہہ رہے ہیں عام فہم زبان میں, کہ جو بھی آ رہا ہے سر وہ بلے بلے ہے, جب وہ جا رہا ہے وہ ہائے ہائے ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پیچھے شیر افضل مروت صاحب ایک زمانے میں بڑی بلے بلے تھی, ٹھیک ہے, خٹک صاحب کی بڑی بلے بلے تھی, پرویز خٹک صاحب کی. پھر اس کے بعد جب وہ گیا تو ہائے 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 شروع ہو گئی. اب سہیل افریدی صاحب ہیں, ان کی آج کل بڑی بلے بلے ہے. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کی تھی. تو کیا ابھی اسی طرح میں دیکھتا ہوں تو محمود اچکزئی صاحب کی آج کل بڑی بلے بلے ہو رہی ہے. تو سر ان کی ہائے ہائے کب شروع ہو جائے گی سر؟ جی ہاں, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے جو ہے نا پوائنٹ اٹھایا ہے. اور دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ دیکھیں اس کے پیچھے بانی پی ٹی آئی جو ہے نا انہوں نے نام تو مطلب جو ہے نا تجویز کیا ہے, لیکن اپروو کرنے کے پیچھے جو ہے نا نواز شریف کا اہم کردار ہے. اور میں یہ پہلے بھی مطلب جو ہے نا اپنے جو تجزیے ہیں ان میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا نواز شریف پہ مطلب جو ہے نا تنقید کرتے ہیں اور ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس وقت وہ ٹھیک ہے, آئینی طور پر حکومتی طور پر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن وہ سسٹم کو چلانے میں ان کا اہم رول ہے. ان کا رول جو ہے نا وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ فورس ان کے پاس, یعنی کہ سٹیئرنگ ان کے پاس ہے, بادشاہ گر وہ ہیں. ہاں جی, بادشاہ گر وہی ہیں. اور دیکھیں یہ آپ یہاں سے نہیں دیکھیں, آپ مریم نواز کی صورت میں دیکھیں کہ وہ پیچھے ہٹے ہیں تو مریم نواز کو دیکھا گیا ہے, لایا گیا ہے, اور مطلب جو ہے نا وہ شہباز شریف کو بھی بہت اچھا. جی, اور اسی طرح آپ اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ججز جو ان کی نااہلی میں ملوث تھے, اور اسی طرح کچھ. سر یہ تو آپ نے بڑا پوائنٹ دے دیا, ان کی نااہلی میں جو ججز ملوث تھے وہ سارے نکال دیے گئے, اس میں پیچھے بھی نواز شریف صاحب شامل تھے, اس کے پیچھے بھی بالکل. اور آپ کا جو ہے نا وہ جو فیض حمید کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی نواز شریف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا جو کچھ وہ کر سکتے تھے, اور جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا کافی حد تک وہ مداوا وہ کر چکے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے, بدلہ لے لیا. اور آپ دیکھیے گا یہ جو اچکزئی صاحب کا معاملہ ہے, یہاں بھی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ مایوس ہوگی, اگر ہائے ہائے نہ بھی ہوا تو مایوسی کا اظہار وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب جو ان کی بھی ہائے ہائے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. فیصل صاحب ابھی آتے ہیں تیسرے جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے, وہ طلال چودھری صاحب کا جو انہوں نے بیان دیا ہے سر, وہ تو فلور اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جو انہوں نے باقاعدہ طور پہ الزام لگا دیا ہے کہ سی ایم کے پی کے اوپر, انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا وہ کون سے تھے, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ وہ انہوں نے میٹنگ کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انہوں نے منع کیا کہ یار ان کے دہشت گردوں کے اوپر کسی قسم کی کاروائی نہ کرو, اگر ان پہ کاروائی کرو گے تو یہ ہمارا حال بھی جو ہے اے این پی اور پیپلز پارٹی جیسا کر دیں گے, جیسے ان کے اوپر حملے ہوتے رہے, ان کی اموات ہوتی رہی ہیں, اسی طرح ہماری بھی شروع ہو جائیں گی. اور سر یہ تو ایک بہت بڑی سر چارج شیٹ لگا دی سر انہوں نے طلال چودھری صاحب نے آپ کے اوپر. سر جی پہلے میں ذرا ایک ایڈ کر دوں, جو اپوزیشن لیڈر کی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے, جب اگر سی ایم بننا ہو تو نواز شریف صاحب کی شریف فیملی سے, پی ایم بننا ہو تو شریف فیملی سے, اپوزیشن لیڈر اسمبلی بننا ہو تو شہباز شریف, پنجاب کا بننا ہو تو حمزہ شہباز. تو ہماری پارٹی فیملی لمیٹڈ پارٹی تو ہے نہیں. ہاں جی بالکل سر, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر. اگر برا نہ بنائے اس میں چیز ایڈ کر دوں سر, جب پرویز خٹک صاحب کی جب وہ سی ایم تھے سر, ان کی ساری فیملی اس کے اندر موجود تھی, 7 لوگ سر ان کے موجود تھے. اس کے علاوہ سر کیسر صاحب کی اگر میں بات کرتا ہوں ابھی بھی سر وہ بہت بڑی تعداد اس کے اندر موجود ہے. ہاں باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں بانی تحریک انصاف عمران احمد خان صاحب کے بچے یا ان کی بہنیں اس طرح شامل نہیں ہو سکی کیونکہ بچے ان کے پاکستان میں نہیں رہتے. چلے سر اس پہ ڈیبیٹ بعد میں کر لیں گے. طلال چودھری صاحب پہ آئے سر. تو دیکھیں طلال چودھری صاحب کی بات تو ایک نان سیریس قسم کے آدمی ہے وہ, ٹھیک ہے,
جو ان کے بیانات اور جو ان کے ماضی میں چیزیں ہیں اور جس طرح کی وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں جو ہے نا الٹا چیزوں کو بہتری طرف لے جانے کے معاملات خراب کرتے ہیں. اتنا ایک سینسٹیو معاملہ ہے جس سے آپ کا ایک صوبہ، آپ کا پورا ملک افیکٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان اسمبلی فلور پہ دینا، تو یہ ان کی جو ہے نا ثابت کرتی ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانے میں. صحیح. تو دیکھیں ہمارا تو موقف ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ناسور ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے افغانستان کی حکومت ہوگی، آپ کی ایران کی حکومت ہوگی، تمام حکومتوں کے ساتھ انگیجمنٹ چاہیے، تمام بارڈرز کے آپ کو انگیجمنٹ چاہیے، اور دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے یہ دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں، اس کی جو ہے نا کور فیکٹر کیا ہے، اور اس کے اندر جو کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے جو لوگ اپنے بدلے کی آگ میں، کیونکہ ظاہر ہے جو پختون بیلٹ ہے، جو ہماری بیلٹ ہے افغانستان کے ساتھ، یہاں پہ قبائلی سسٹم ہے اور یہاں پہ ایک بدلے کا ایک بہت بڑا جو ہے نا لوگوں میں عنصر پایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے جس بچے کا، جس بھائی کا، جس ماں کا بیٹا یا کوئی اس طرح کا، تو وہ ایک اس طرح کی چیزیں ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. ہمارا تو اس میں ایک ہی موقف ہے کہ آپ لوگ انگیجمنٹ کریں لوگوں کے ساتھ، جو لوگ آپ کے قومی دائرے میں آنے چاہتے ہیں ان کو موقع دیں ایک طریقے سے، اور پھر جو لوگ ظاہر ہے ہارڈ لائنرز ہیں، جو لوگ فورن فنڈیڈ ہیں، جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں، ان کے اوپر بھرپور طریقے سے جو بھی ایکشن پورا تمام وہاں کے سٹیک ہولڈرز، تمام وہاں کی کے پی کی پولیٹیکل پارٹیاں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں تو بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کر کے. سر یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر یہ تو ایک انتہائی پولیٹیکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. سر میرا اس کے اندر ضمنی سوال ہے، سر کیا ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے؟ سر 100% دہشت گرد جماعت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو سر پھر سہیل افریدی صاحب بار بار ثبوت کیوں مانگ رہے ہیں، اور جبکہ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں تمام تر ثبوت جو ہیں وہ تو صوبائی حکومت کے پاس موجود ہیں، اور بلکہ اسد اپنا جو اپنا بہت سارے جو ہے تحریک انصاف کے جو کے پی کے جو ممبران اسمبلی ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہے، انہوں نے اپنی اگر ان کی سابقہ اگر میں تقاریر اگر میں اٹھا کر سنتا بھی ہوں تو اس کے اندر تو انہوں نے واشگاف الفاظ میں ان تمام باتوں کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یار یہ تو دہشت گرد ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ان کو مارنا چاہیے. سر دہشت گردوں کو مارنا چاہیے نا، تو جو عام عوام مر رہی ہے. سر ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے، ٹی ٹی پی آپ نے خود مانا ہے. مجھے ایک بات ہے، ٹھیک ہے، 4 ٹی ٹی پی کے لوگ آپریشن میں مارے جاتے ہیں اور تقریباً 11 سے 15 ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں. نہیں سر اب وہ ریشو ختم ہوگی. سر وہ ریشو ختم ہوگی. سر پہلے ہوتا تھا، سر وہ پہلے ہوتا تھا، اب وہ ریشو ختم ہوگی. سر آپ اس میں تو کوئی اختلافات نہیں ہے ہمارے کہ بھی یہ دہشت گردی پاکستان سے ختم ہونی چاہیے. اختلافات آ جاتے ہیں میکنزم آف ایکشن پہ، اور ہمارا موقف تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی میکنزم آف ایکشن بنایا جائے وہ پاکستان کی جو وہاں کی لوکلز ہیں یا وہاں کے جو قبائلی لوگ ہیں یا جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان لوگوں کو اعتماد میں لے کے مشترکہ طور پہ. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آئے گا. سر میں نون لیگ کے جو ریپرزینٹیٹیو ہے ان سے یہ بات کرتا ہوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ انتہائی غیر سنجیدہ انہوں نے بیان دیا طلال چوہدری صاحب نے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلال چوہدری صاحب کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے. چوہدری صاحب اپنا سندھو صاحب، یہ تو اگر چوہدری صاحب اتنے ہی غیر سنجیدہ ہیں تو پھر میں کسی پولیٹیکل سٹائر شو میں اگر ہم ان کو لے آئیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. سر سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے ایم این اے ہیں اور الحمدللہ ہمیشہ وہ سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں، لیکن آپ نے تھوڑی سی اس میں کی ہے کہ آپ نے ہمارے ایم این اے صاحب کے بیان کو تھوڑا ٹوسٹ کر دیا ہے. ان کا یہ بیان تھا کہ پی ٹی آئی کی نالائکی کی وجہ سے جو دہشت گردی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، جو دہشت گردی کے شکار ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہے. نالائکی کا ورڈ وہاں پہ یوز کیا، اور پالیسیز. سر انہوں نے اس فلور کے اوپر کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر سی ایم کا کہا ہے. میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پالیسیز ان کی اور ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہمارے دہشت گردی شکار ہو رہے ہیں. اور ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان جو دیا جاتا ہے، جو کہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ہے، جو یعنی قومی سطح پہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے، اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں حکومت کے پی کے کی طرف سے، کیونکہ 14 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ اب دیکھو 14 سال سے ایک صوبہ ہے، وہ صوبہ وہ چلا رہے ہیں. وہاں پہ حکومت پاکستان اس پہ وہاں پہ اگر کوئی نیشنل ایکشن پلان کرتی ہے اور اس پہ وہاں کیا چیف منسٹر یا کوئی بھی حکومتی ادارہ اس میں اگر ان سے تعاون نہیں کرتا تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو آئے گی. اگر وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہمیں وہ تعاون کرتے ہیں، اور وہاں پہ بلکہ تعاون کرنا چاہیے. یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک فرد کا یا کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نیشنل لیول کا ایشو ہے. تو جب جو ایشوز نیشنل لیول کے ہوتے ہیں وہاں پہ ہر پارٹی کو بالائے طاق اپنی
جو ہے وہ نجی جو ان کے معاملات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ حکومت کا ساتھ دیں، چاہے وہ حکومت نون لیگ کی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی، چاہے تحریک انصاف کی ہے، جس کی بھی حکومت ہے اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے دی ہے. میں یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی نالائکی، انکمپیٹنس، ان کی پالیسیز جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ دہشت گردی ابھی تک ختم نہیں کر پائے، کیونکہ 14 سال سے ان کے پاس حکومت ہے، 14 سال سے پی ٹی اے برسر اقتدار ہے کے پی کے میں. ٹھیک ہے سر، آپ کا پارٹ آ گیا. فیصل صاحب آپ نے یقینی طور پہ یہ گفتگو سنی ہوگی. فیصل صاحب آپ جو ہے وہ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور سر اور اب جو ہے ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہیں، اور اس پہ جو گفتگو کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں جو ہے ابھی ہمیں کراچی سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر جو ہے ندیم اوان صاحب جو ہے وہ ہمیں آڈیو لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے. اور ہمارا جو موضوع ہے وہ سائنہ گل پلازا کا ہے، مسائل ہے جو بھی ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہاں پہ سندھ کے اندر حکومت بھی انہی کی ہے. سر کہنا تو نہیں چاہیے لیکن معاملہ کافی زیادہ خطرناک ہو گیا، اور ساری باتیں تو ایک طرف ٹھیک ہے سر، ہوتا ہے ہر جو ایک محکمہ جو ہے وہ دوسرے محکمے کے اوپر اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. لیکن شیلا رضا صاحبہ کا جو بیان تھا سر وہ تو انتہائی کرول قسم کا بیان انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ جی نیوزی لینڈ میں آگ لگی، 40 لوگ مر گئے، تو آگ تو لگتی رہتی ہے. سر یہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک قومی سانحہ ہو گیا، اور ان کی جانب سے شیلا رضا صاحبہ جو ہے وہ سر کوئی آج کل کی تو نہیں ہے، وہ تو سیزنڈ ایک پولیٹیشین ہے. ان کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا سر یہ کیا معنی کیا رکھتا ہے؟ یہ بطور پاکستانی، بطور پولیٹیکل ورکر، ایک اتنے سینئر سیاستدان کا اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان میری سمجھ سے بھی باہر ہے. میں اس کی بالکل بھی جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. دیکھیں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں یہاں پہ، اور ایک دیکھیں اس طرح کے سانے میں جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے وہ ایک شخص کی وفات نہیں ہوتی، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے، اس کے والدین بوڑھے جو ہیں ان کا بڑھاپا جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. تو ایک ایسے شخص کی بیان جو ہے وہ خود ہی ان کی وضاحت کر سکتی ہیں میڈم ہی کہ انہوں نے یہ بیان کس تناظر میں دیا ہے. لیکن جس تناظر میں بھی دیا ہے تو اتنی قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد اس کو دفاع کرنا میرے لیے ممکن کسی بھی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہماری سیاست ہے، اس کے بعد باقی سارے معاملات ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا یہ پوائنٹ سر بڑا ٹھیک ہے سر، ایک ٹرو پولیٹیشین کا آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے. ندیم اوان صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے ہمارے ساتھ جو ہے واڈی لائن پہ موجود ہے. ندیم صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا اوان بھائی، ابھی یہاں پہ بات ہوئی اور شیلا رضا صاحب کے جو بیان انہوں نے دیا تھا اس پہ جو ہے یہاں پہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے بہاول اسحاق خان پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹو ہمارے ساتھ موجود ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس قسم کا بیان انہوں نے دیا ہے اس کو تو میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں اور اس پہ احتجاج بھی وہ کر رہے ہیں. تو سر یہ تو ہے، لیکن ایکچوئل صورتحال اس وقت کیا ہے سر؟ اموات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ملبہ جو ہے جیسے جیسے اٹھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تو بہت برے حالات ہیں، اور آپ اس وقت وہاں پہ موقع پہ موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی وہاں پہ کوئی دہشت گردی ہوئی ہے، یا اس کی تعمیر ہی اتنی ناقص تھی کہ وہاں پہ سانس لینا تک دوبر تھا، تو جب یہ سانحہ ہوا تو پھر تو ہلاکتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا؟ کیا کہتے ہیں آپ سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں سارا دن ہی آج یہاں پر موجود رہا ہوں، اور آج ایک ہی جگہ سے کوئی 30 لاشیں نکلنے کا بھی معاملہ ہوا. 61 لاشیں یہ ہو گئی. ہمارے اس وقت بھی رضاکار جو ہیں وہ بیزدائن اور فرسٹ فلور کے اوپر جو ہے سرچنگ آپریشن کے اندر جو ہے مصروف ہیں، اور مسلسل مرکزی مسلم لیگ کے جو فائر سے ریلیٹڈ ہمارے جو رضاکار ہیں، فائر فائٹر، وہ اس کام کو دیکھ رہے ہیں اور کام کو کر رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کہ دہشت گردی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گل پلازا کو آگ نہیں لگی، یہ کرپشن جو تھی نا یہ اس کو وہ یہاں پہ واضح ہو کے سامنے آئی ہے. یہ جو محترم بلاول صاحب نے چند دن پہلے سندھ کی کارکردگی پہ ایوان صدر کے اندر جو بریفنگ دی تھی، یہ اس کی راکھ ہے جو آج ہم یہاں پہ اٹھا رہے ہیں. یہ یہاں پر 18 سال سے ایک حکومت موجود ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایس پی سی اے جو یہاں پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے پاس موجود ہے، یہاں پہ میئر کراچی ہے، فائر ٹینڈر اور فائر اسٹیشن ان کے ماتحت ہیں. پانی موجود نہیں تھا. اگر ابتدا کے اندر اس کو کنٹرول کر لیا جاتا، اگر ابتدا کے اندر یہاں پر بہترین ریسکیو آپریشن کر لیا جاتا تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، اتنا جانی نقصان نہ ہوتا، یہ اتنا سانحہ اتنا بڑا نہ ہوتا. مگر میں افسوس کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ ہمارے اپنے دوستوں کی دکانیں تھی، ابتدائی کال مجھے آئی، ہم نے اپنے رضاکاروں کو بھیجا، اس وقت
وہاں پہ فائر ٹینڈر جو ہے نا صرف 2 موجود تھے اور پانی ختم تھا. قریب کا جو فائر اسٹیشن ہے کہ وہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جنریٹر نہیں تھا کہ آپ پانی بھر سکیں. کراچی کو جو جانتے ہیں نیپا چورنگی سے ایم اے جنا روڈ کے لیے باؤزر کو بھجوایا گیا. کیا پودوں کے اوپر چھڑکاؤ کے لیے پانی بھیج رہے تھے جو اتنی دور سے انہوں نے ترتیب بنائی؟ کوئی اس کی ترتیب نہیں تھی. اب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو اس وقت فائر ٹینڈرز موجود ہیں وہ وفاقی حکومت نے دیے. 3 سال ہو گئے ان کے اوپر. وہ بھی 2021 میں 35 فائر ٹینڈر جو تھے وہ عمران احمد خان صاحب کی حکومت میں دیے گئے. 3 سال ہو گئے سر جی ان کے جو ہے مینٹیننس کے جو ایگریمنٹ ہے وہ دوبارہ سے سائن نہیں ہو سکا. آپ کا سنارکر وہاں پہ کام نہیں کر پایا. آپ کی باقی ساری چیزیں ہیں. پھر دیکھیں اگلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ہی احترام کے ساتھ کہ پچھلے سال آر جے مال کے اندر ملینیم کے اندر آگ لگی. جب آر جے کے اندر آگ لگی 600 دکانوں کا مسئلہ بنا تھا تو میئر صاحب نے کہا تھا کہ ہم فائر سیفٹی آڈٹ کرائیں گے. انہوں نے آڈٹ کروایا مگر شہر کراچی اتنا لاوارث ہے کہ 2 سال سے وہ آڈٹ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ تک نہیں پہنچی. وزیر بلدیات کہتے ہیں کہ ہمیں ملی نہیں. میئر مرتضی وہاب صاحب کہتے ہیں ہم دے چکے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ان کے مراعات کی فائل ہوتی دن میں 4 دفعہ اس کو پوچھتے ہیں کہ ہماری مراعات منظور ہوئی یا نہیں ہوئی. مگر چونکہ انسانی جانوں کا مسئلہ تھا کراچی والوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. ٹھیک ہے ندیم صاحب آپ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہو گیا آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. بہاول صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ فائر ٹینڈر دیے گئے لیکن پچھلے 2 سال ہو گئے اور فائر ٹینڈر کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہو سکا. وہ ویسے کے ویسے جو ہے وہ خراب پڑے ہوئے ہیں. تو سر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کرپشن کر رہی ہے یا چلیں وہ نہیں کر رہی, ہم مانتے ہیں وہ نہیں کر رہی, لیکن کرپشن کرنے والے جو محکمے ہیں ان کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے سر. فارچونیٹ یہ تو بالکل جو انہوں نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس پہ اس کا آڈٹ بالکل ہونا چاہیے. اور لیکن میں ایک چیز بڑے افسوس سے آڈٹ بھی تو ہوا ہے لیکن آڈٹ رپورٹ نہیں پہنچی ابھی تک. دیکھیں رپورٹ پہنچنا نہ یا نہ پہنچنا یہ انٹرنل معاملات ہوتے ہیں گورنمنٹس کے. لیکن میں ایک چیز پہ جو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جب ایک اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں بطور پاکستانی آگے بڑھنا چاہیے, نہ کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز یا کسی بھی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے کرپشن کا رونا رونے کی بجائے پہلے ان لاشوں کو اٹھائیں, اس کچرے کو اٹھائیں, اس راکھ کو اٹھائیں, اس کے بعد ہم سیاست کر لیں گے. آج سر ہم نے دیکھا نا جیسے ملبہ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے 3 انتہائی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں اور سر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی بات دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, میں اس بات کو بالکل بھی اس کا دفاع نہیں کر رہا, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے تو ہم حکومت کو ضرور ذمہ دار قرار دیتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری کا بھی ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے. سر آپ کا یہ پوائنٹ بالکل درست ہے, میں اسی پہ آتا ہوں سر, اسی پوائنٹ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. اوان صاحب آپ کی جانب سے جو وہاں پہ کاروائیاں کی گئی, بلکہ سر میں نے خود دیکھا ہے آپ کی جو وہاں پہ ورکرز کام کر رہے تھے وہاں سے باقاعدہ طور پہ میرا ان کے ساتھ رابطہ بھی تھا اور انہوں نے مجھے وہاں سے فوٹیج بھی بھیجی تھی. اور آپ لوگوں نے جو اس کی چھت کے اوپر موجود گاڑیاں جو ان کا پارکنگ تھی وہاں سے جب گاڑیاں اتار کے اپنی کرینز آپ نے منگوائی, گاڑیاں اتروا کے لوگوں کے حوالے کی, ان کا نقصان ہونے سے بچایا, تو سندھ گورنمنٹ نے آپ کے اس اقدام کو اپنا بتا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم نے لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کر دیا. جی ندیم صاحب. میں معزز مہمان جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا نا. ہم نے یہاں پر پہلے دن سے جو کھڑے ہیں یہاں کی تاجر برادری کو دیکھ لیں, یہاں کی یونین کو دیکھ لیں, یہاں کے میڈیا کو دیکھ لیں, یہاں کے ریسکیو کے جو رضاکار ہیں ان کو دیکھ لیں, وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے کام کیا ہے. جو کرنے والا کام حکومت کا تھا, سٹی حکومت کا تھا, صوبائی حکومت کا تھا, مگر اگر جب کام ہم نے کیا تو بجائے اس کے کہ اس بات پہ کیا جاتا کہ یہ وقت ہے کہ مداوع کیا جائے, یہ وقت ہے کہ زخموں پہ مرہم رکھا جائے, الٹا اس کام کو اپنے کریڈٹ لینے کے چکر میں اپنے اوپر لے لیا. میں کہتا ہوں اس کا کریڈٹ بھی میئر کراچی لے لیں, اس کا کریڈٹ بھی صوبائی حکومت لے لے. ہم کوئی کام تو کریں, کام کر کے اس یہ جلتا ہوا کراچی ہے, اس کراچی کے اوپر رحم کیجئے. اس وقت یہاں صورتحال ہے کہ یا کتے کاٹنے سے لوگ مر رہے ہیں, یا گٹر میں گرنے سے مر رہے ہیں, یا ڈمپر کے نیچے آ کے مر رہے ہیں, یا گولیوں کا نشانہ ہو رہے ہیں, یا پھر شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو اپنے کاروبار کو شولوں میں جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی پوری مارکیٹ. ندیم صاحب میرے ساتھ مدر چوری صاحب بیٹھے ہیں سر, ان کا ایک تجزیہ لے لوں پھر میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. جی مدر صاحب, سر آپ نے یہ گفتگو سنی ہے سر, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی تک بلیم گیم چل رہی ہے. قادر پٹیل صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر مسلسل بلیم کر رہے ہیں. وہ تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہے وہ پرچی لکھ کے ایسے دیتی ہیں تو اس کو پڑھ کے چپ کر جاتے ہیں, ادروائز تو وہ یہ بس تو میں چل رہی ہے سر. جی بالکل, دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم کیو ایم پہ یا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کس دور میں بنا ہے پلازا, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ نا راہ فرار ہے. آپ مطلب جو ہے نا وہ 18 سال سے آپ کی حکومت ہے اور 18 سال سے جو ہے نا وہ کراچی جو ہے نا وہ مسائل, کراچی کے شہریوں کے جو مسائل ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں.
آپ وہاں پر جو ہے نا وہ میٹرو ٹرین نہیں چلا سکے, میٹرو بس نہیں چلا سکے, یہ کس کی نااہلی ہے؟ سر اس کو چھوڑ دیں, وہ تو بڑی دور کی بات ہے سر. آپ وہاں پہ آگ بجھانے کا فائر ٹینڈر آگے پاس نہیں, آپ یعنی 200 فائر اسٹیشن جو ہے نا اس کی ضرورت ہے کراچی کو, اور کل 28 ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلازا تھا, ماہرین کے مطابق اس میں 600 دکانیں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ ہو سکتی تھی, 1200 آپ نے کر دی ہیں. آپ کے سارے جو ہے نا دروازے بند تھے, گریل بند تھی, مطلب جو ہے نا ہوا کا نظام نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو کچھ آپ نے کیا, سیڑھیاں ٹوٹتی رہی, پانی نہیں پہنچ سکا, تو نااہلی تو آپ کی ہے. آپ مطلب جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا دیکھیں سانحے ہوتے ہیں, لیکن اگر نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے سانحہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے. نہیں وہ تو سر پیپلز پارٹی والے قبول تو کر رہے ہیں, وہ ہمارے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بیچارے کیا کریں, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس چیزوں کو مان لیتے ہیں, لیکن ہمیں اب اتنا زیادہ بلیم بھی نہ کرو نا, بات ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اچھا اپنا الماس سندھو صاحب, ابھی جس طرح بات کرتے ہیں تو جو ہے ہمارے جو ڈی آئی جی ہیں انہوں نے کہا کہ بلکہ میں اس کو کہتا ہوں کہ سندھ جی کے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کو سید ذیشان رضا کو سندھ بھیج دیں, جنہوں نے ابھی لاہور میں ایک ہائی پروفائل مرڈر کیس میں قاتل کو گرفتار کیا. وہ سندھ کو بتائیں کہ قاتل کیسے گرفتار کیا جاتا ہے. یہ سیف اللہ اپڑو صاحب جو سینٹ میں جو انہوں نے بات کی ہے, یہ سندھ کے ہی ہے نا کمیٹی, وہ اپنا کمیٹی کے داخلہ کمیٹی کے جو تجویز دی انہوں نے, تو آگے طلال چوہدری صاحب نے کہا کہ پھر کل کو پھر ہمیں اپنی حکومت بھی سندھ میں بھیجنی پڑے گی. سر اس پہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ دے دیں, پھر اس کے بعد میں نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. سر اب جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ بڑی غیر سنجیدہ سے گفتگو کرتے ہیں سر. نہیں, ان کا بیان یہ دیکھیں نا کہ اس میں واقعی بات تو ایسی ہے نا کہ اگر کوئی سی ایک پرسن انسپائر ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک پورا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے. جی جی, ایک اکیلا ڈی آئی جی یا آئی جی یا ایک بندے کی اس میں کاروائی نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں, تو واقعی سیٹ اپ ہوتا ہے پورا. تو اس میں یہ ان دونوں بیان ہی میں کہتا ہوں کہ ایک جسٹ سمجھیں کہ انہوں نے آپس میں مزاح کی, انہوں نے گفتگو کی ناظرین, لیکن بیسیکلی انہوں نے جو ہے نا ایک پوری کی پوری جو ہے صوبے کی حکومت ہے اس کو انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا ہے. ناظرین آپ نے ہماری تمام تر گفتگو سنی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے پروگرام سے ملی ہوگی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ سیم چینل سیم وقت آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.